پرائم منسٹر ٹروڈو جب پرائم منسٹر بنے تھے 2015 میں، تو تبھی سے میرے خدشات تھے ان کے حوالے سے، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ کینیڈا کے ورسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، اور انفارچونیٹلی وقت نے ثابت کیا کہ وہ ورسٹ پرائم منسٹر ثابت ہوئے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہم کینیڈین ان سے جان چھڑا بھی سکیں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے کینیڈا کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ کینیڈین بزنس مین، کینیڈین سٹیزنز، ایلان مسک جو بنیادی طور پر کینیڈین ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ میں پلے بڑے، اب امریکہ میں رہ رہے ہیں، مگر ان کو آج بھی اپنی کینیڈین سٹیزن شپ پہ ناز ہے۔ کیون اولیری جو ایک بہت ہی پیٹرائٹ کینیڈین ہے، بہت ہی اگریسو بزنس مین ہے، بزنس مین کو اگریسو ہونا چاہیے، وہ کس طرح بولتے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کے حوالے سے، اور انہوں نے ابھی ایک انٹرویو مس ڈینیلا کو دیا جس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ دنیا کے پریس میں وائرل ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ تک کھولنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم آتے ہیں کیون اولیری نے کیا کہا، اور کیون اولیری وہ ہستی ہیں جو کینیڈین کنزرویٹو پارٹی کی لیڈرشپ ریس میں بھی آنا چاہتے تھے، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بزنس مین ہے، بزنس مین ہی رہیں گے، وہ نہ آئے، اور وہ ایک سچے کھرے بزنس مین ہیں۔ انہوں نے ڈینیلا کو انٹرویو میں جو کچھ کہا، میں ود دا کرٹسی آف مس ڈینیلا، وہ ویڈیو کلپس جو اس وقت بائی دا وے ویسے بھی وائرل ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا ویڈیو کلپ آپ دیکھیے۔ Trudeau is now a mouse in the kitchen running around. You see them just under your cabinetry. His own cabinet has a broom and they're trying to get him. They're going to get him. They're going to get that little mouse pretty soon. And it's going to be great because it's going to open up Canada to bring back to international investing. I am very excited about investing in Canada again. I haven't touched it in 8 years. Trudeau's the worst manager in history of Canada. I've said that countless times. It's the end game now. It's very important that we get rid of him soon. But I think Canada is in a great position right now because we need energy in North America, and we have it. We need data centers. Canada can lead in AI. We need to get rid of Trudeau. I thank him for his service, and just it's time to move on. I mean, they're going to get the mouse. The broom's going to hit the mouse soon. That's what's going to happen. تو ایک فیلو کینیڈین مس ڈینیلا کیمبون کو انٹرویو دیتے ہوئے کیون اولیری نے کہا کہ خود لبرل کاکس اس ماؤس سے، انہوں نے ماؤس کا شبد انہوں نے یوز کیا، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اس ماؤس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں خود لبرل کاکس کے اندر کے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اس شخص کو اب چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، لگتا ہے کہ یہ ٹروڈو کی اینڈ گیم کا سمے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے کینیڈا کی جان چھوڑو، ہماری جان چھوڑو۔ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو تھا کیون اولیری کا ڈینیلا کیمبون کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اور بھی ٹرمپ کے حوالے سے بھی، انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، لیکن جو چند منٹ انہوں نے اپنے دیش کینیڈا کے حوالے سے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اس کے حوالے سے باتیں کی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو، مسٹر ٹروڈو اگر چلے جاتے ہیں، چونکہ ڈینیلا کیمبون نے ان سے سوال پوچھا کہ کون ہے چہرہ جو پھر ٹروڈو کو ریپلیس کرے گا، انہوں نے کہا ایک گوٹ کو، ایک بکرے کو بٹھا دیں آپ کینیڈا کے پرائم منسٹر کے طور پر، ہم خوش ہوں گے، وہ چلا لے گا اس دیش کو، مگر ٹروڈو نے اس دیش کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب وہ بکرے کی بات جس طرح کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ذرا سنیے۔ But the question is, Kevin, who is that leader in Canada? Does Canada even have such a candidate? I don't care. I don't care if they put a goat in running Canada. It's better than what we got right now. I'm happy to put a goat in Parliament, and we just listen to that goat neigh yes or no.
It's better than what we have right now. Trudeau has killed Canada. The amount of capital that has left Canada in the last 8.5 years, the GDP per capita, the collapse of investment in Canada, it's all on him. He owns it. That guy has damaged our country in such a brutal fashion, it's going to take decades to fix it. It's so important that he get out of there. Please leave us alone. Please leave. Please. His own party is on their knees begging him to leave. He's got to go. We have to fix the country. Enough. Please, enough. You can do something else. He's still got his passport. He can stay in Canada if he wants. I don't know what he's going to do. I don't care. He's just got to step aside. The damage, the abuse, the mismanagement, the incompetency. Please don't get me going. Kevin, you're right. I mean, as a fellow Canadian, that's all I really want for the country is respect for Canada and strength for the nation. But just yesterday, I was speaking with someone here in New York, and they said, "Hey, Daniela, what's the mayor's name up there in Canada?" No one knows anything about Canada. It feels like no one respects Canada anymore. I mean, that's just the vibe I'm getting. ना सिर्फ केविन ओलेरी अपने दिल के जो दुखड़े हैं वो यहाँ पे खोल रहे हैं, बल्कि वो जो होस्ट हैं शो की मिस डैनियला कैम्बॉन, वो भी बता रही हैं कि वो भी एक फेलो कैनेडियन होने के नाते इतनी परेशान हैं। और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में वो ये बताती हैं कि उनसे कोई ये पूछ रहा है कि कौन है मेयर कनाडा में, यानी मेयर के हवाले से पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं किसी को गर्ज है। वो ये कह रही है कि नो वन केयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट कैनेडा। और केविन ओलीरी तो आगे चल के ये भी बताते हैं कि दुनिया में कोई केयर नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं कि इस शख्स ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। मैं आपको बिल्कुल ये बात बताता हूँ कि मैं भी केविन ओलेरी जब लीडरशिप रेस लड़ रहे थे तो उनसे दो एक बार बहुत ही शॉर्ट मोमेंट्स के लिए फ़ोटोशूट जो होता है उसके दौरान मिला, दो चार जुमले एक्सचेंज किए। वो तो किसी भी पार्टी के लिए नहीं होंगे, वो भी कंजर्वेटिव की लीडरशिप रेस इसलिए लड़ना चाह रहे थे कि ट्रूडो से जान छूटे, सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा, कनाडा की इकॉनमी के इंटरेस्ट में। वो तो प्योर बिजनेसमैन है, एक खरे सच्चे बिजनेसमैन है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि ट्रूडो से जान छूटे उन्होंने सोचा कि कंजर्वेटिव में भी कोई इस काबिल नहीं है, तो उन्होंने लीडरशिप रेस का एक बार सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि भाई छोड़ें इस सारे बखेड़े को, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या पड़ा हुआ है, एक इतने बड़े बिजनेसमैन के आगे पॉलिटिक्स तो कुछ भी नहीं होती है। वो तो ट्रंप की हिम्मत है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है अमेरिका, तो उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका की कमान संभालूं। और लेकिन केविन ओलेरी ने तो दिल तभी छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन पे ये भी एक प्रेशर था कि वो फ्रेंच भी बहुत अच्छी सीखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा के लिए दोनों भाषाओं को जानना ज़रूरी है। तो एनी हाउ वो तो टेक्निकलिटीज़ थी। अब जो आपको केविन ओलेरी के चेहरे पे जो दुख नज़र आ रहा है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो खुल के बयान करते हैं। और यही बात कई बार एलन मस्क कह चुके हैं। एलन मस्क को आप एग्री करें उनसे, ना करें उनसे, उनकी पॉलिटिक्स, उनके स्टाइल से आप एग्री करें ना करें, मगर ये रियलिटी है कि दुनिया का इस वक्त वाकई ही वन ऑफ द टॉप वाइब्रेंट और डायनामिक मैन है। कोई एक बिजनेस हो जो एलन मस्क ने किया हो तो हम कहें उन्होंने तो कई बिजनेस किए। यही हाल केविन ओलेरी का है। इन्वेस्टमेंट उनसे किसी भी शोबे में करवा लीजिए, कैपिटल वो दुनिया भर का ला सकते हैं, और वो भी यही दुखड़े रोल रहे हैं और फरोल रहे हैं कि भाई क्या करें। और मुझे जो इस बातचीत में उनका जो गुस्सा है वो भी समझ आता है। और आपने पिछले वीडियो क्लिप में देखा कि जैसे ये ट्रेजेडी चल रही है ट्रूडो की, इसमें एक कॉमेडी है। एक दिल जले ने एक ऐसा फोटोशॉप पे काम किया कि एक गोट का एक वहाँ पे स्केच बनाया और उसके नीचे लिखा, ये उसके साइड्स पे लिखा प्राइम मिनिस्टर कनाडा। तो ये हाल है, लोग इतना जले हुए हैं इस शख्स से। ये कोई चाइना के साथ इशू, इंडिया के साथ इशू, या ये बातें बहुत बात की है। ट्रूडो के कनाडा के साथ इशू है, ट्रूडो के कैनेडियंस के साथ इश्यूज हैं, इस पे लोग
جلے ہوئے. اب دیکھیے ڈینیلا کیمبون ہو اور کیون اولیری ہو, ایلان مسک ہو, سب کینیڈین ہیں بیسیکلی. کتنے دکھ کے ساتھ وہ تنگ ہیں اس شخص سے, جیسے ملینز اینڈ ملینز کینیڈینز آر, جیسے وہ کہتے ہیں انف از انف. یہ صورتحال ہے. اب اسی بات چیت میں سے ایک اور کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. I'm so ashamed of what he's done to us. I went with my wife to a wedding in Cairo just months ago. They wouldn't let us in with our Canadian passports. Wow, that's I mean, Trudeau, what did you do to us? What did you do to us? The same thing in India, the same thing in China. Like, what did you do? You own this problem. You own it. It's you. It's you. You own it. You own it. I'm so pissed. I have a Canadian passport, the most coveted passport on earth. What did he do to us? I don't even know why they're pissed at us. I have to use my Irish passport to go to a wedding, and I'm so pissed. کیون اولیری تو بہت بڑے بزنس مین ہیں, بہت ہی ڈائنامک ہیں. ان کا غصہ تو سمجھ آتا ہے, اور وہ ٹروڈو پہ برس بھی سکتے ہیں. اب ہم عام شہری, عام لوگ کتنا برسیں ٹروڈو پہ. اب کیون اولیری جیسی جو شخصیات ہیں, ان کا برسنا, سچ کو سامنے لانا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹروڈو تم نے ہمارے کینیڈین پاسپورٹ کے ساتھ کیا کیا. وہ اپنی داستان بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران وہ اپنی وائف کے ساتھ ایجپٹ ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے, تو ایجپٹ کی گورنمنٹ نے کینیڈین پاسپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ پاسپورٹ جو دنیا بھر میں اتنی بڑی ویلیو رکھتا تھا, وہ اب ایجپٹ میں بھی قابل قبول نہ ہوا. انہوں نے کہا میرے پاس دوسرے دیشوں کی سٹیزن شپ, جیسا کہ امریکہ کی ان کے پاس ہے, تو انہوں نے کہا وہ میں نے پاسپورٹ دکھایا تو پھر میں ایجپٹ میں شادی اٹینڈ کرنے کے قابل ہو سکا. پھر انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا ٹروڈو وٹ ہیو یو ڈن ود انڈیا, وٹ ہیو یو ڈن ود چائنا, کہ ہم اب دنیا میں کہیں جانے کے قابل نہیں رہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. تم نے ہمارے پاسپورٹ کا کیا حشر کیا ہے. تو یہ ہے کیون اولیری کا دکھ, جو صرف ان کا دکھ نہیں ہے, ڈینیلا کیمبون کا دکھ نہیں ہے, وہ ہم ملینز کینیڈینز کا دکھ ہے کہ ٹروڈو نے ہمیں اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہم سب سوچتے ہیں, جو کیون اولیری سوچتے ہیں, کہ اس کی جگہ پہ ایک بکرے کو آپ کینیڈا کا, وہ کہتے ہیں گوٹ یعنی بکرا آف کورس, اس کو آپ کینیڈا کا پرائم منسٹر بنا دیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی چلے گا, یہ شخص نہیں چلے گا. تو اسی تھوڑی سی بات چیت میں جو 2.5-3 منٹ کی بات چیت ڈینیلا نے صرف کینیڈا کے حوالے سے کی کیون اولیری کے ساتھ, وہ بیچارے پھٹ پڑے. اور یہ 5-6 دن پہلے کی بات چیت ہے, وہ وائرل چل رہی ہے تب سے سوشل میڈیا پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ٹروڈو. اب وہ کیسے سم اپ کرتے ہیں اس 2.5-3 منٹ کی بات چیت کو, تو وہ ایک اور کلپ ود دا کرٹسی آف مس ڈینیلا کیمبون میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. I'm a proud Canadian. I want what's best for our country, and I want to be proud of my passport and my legacy as a Canadian. By the way, I'm working to bring capital back. As soon as that guy is gone, I'm coming back. So let me just ask you this. When was the last time you felt proud to be Canadian? 9 years ago. But I'm coming back, and I want to rally our country. We can punch above our weight. We just have to get rid of. I mean no disrespect, but please step aside. تو آپ نے کیون اولیری کا جو جذبہ محبت ہے کینیڈا کے لیے, وہ بھی اس میں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ شخص ہماری جان چھوڑے گا, میں اپنے پیارے دیش کینیڈا میں واپس آنا چاہوں گا, اور یہاں میں کیپٹل انویسٹمنٹ لانا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہمارے اس دیش میں بہت پوٹینشیل ہے, انرجی ہے ہمارے پاس, بہت کچھ ہے. آئی ٹی کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے کینیڈا میں,
وہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ شخص ہماری جان چھوڑے گا میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یہاں پہ لاؤں گا. وہ کہتے ہیں خود بھی میں آ کے اپنے ہی پیارے دیش کینیڈا میں رہنا چاہتا ہوں. اب کیون اولیری تو بہت بڑے بزنس مین ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں. جو بیچارہ ایک عام کینیڈین ہے وہ کہاں جائے؟ اس کو تو اسی دیش میں ٹروڈو کے بنائے ہوئے ورس حالات کے اندر ہی رہنا ہے. اب اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی جان ٹروڈو اور اس کی ٹیم سے چھوٹے گی بھی یا نہیں چھوٹے گی. اور جو دوسری پارٹی جو اب تک کے پولز بتا رہے ہیں کنزرویٹو شاید آ جائیں, ان سے بھی آنیسٹلی عام کینیڈین کو کوئی بہت ہوپس نہیں ہے. لیکن وہی کیون اولیری والی بات کہ ٹروڈو کی جگہ پہ کسی بکرے کو بھی لے آئیں, آل بی گریٹفل, وہ یہ کہتے ہیں. تو اتنی جو سچویشن ہے افسوسناک کینیڈا کے حوالے سے کیون اولیری کی, جیسا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ کیون اولیری کو 2 بار ان کی کیمپین کے دوران فوٹو آپ کے سلسلہ میں مجھے بھی ملنے کا موقع ملا, اور میں نے چند جملے ان سے ایکسچینج کیے. میں ان کا پہلے بھی مداح تھا, بڑے وہ بلنٹ ہیں اور بہت صاف گو ہیں. تو وہ جو باتیں آپ ان کی اب سن رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں کاؤنٹ لیس ٹائم پہ ٹروڈو کو کرٹیسائز کر رہا ہوں اور بلاسٹ کر رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ڈینیلا نے ان سے پوچھا کہ کب آپ کو آخری بار کینیڈین ہونے پہ پراؤڈ فیل ہوا تھا, تو انہوں نے کہا 9 سال پہلے. یعنی ٹروڈو جب بس نیا ہی آیا تھا اور اس وقت ہارپر صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی, تو وہ کہتے تب مجھے پراؤڈ کینیڈین کا احساس تھا, اس کے بعد نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ وہ کوئی کنزرویٹو لیڈ ہیں. انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں سب کو انکریج کروں گا, جو پورا انٹرویو ہے کیون اولیری کا وہ جا کے ڈینیلا کیمبون کے شو میں دیکھیں, اور وہ انہوں نے امریکہ کے بارے میں, ٹرمپ کے بارے میں, انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ ڈیموکریٹس کی بھی بہت تعریف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے بھی بہت اچھے کام تھے, لیکن انہوں نے اچھے کام نہیں کیے تو وہ آفس سے باہر ہو گئے. چونکہ وہ بزنس مین ہیں, بیسیکلی وہ اپنی بزنس پالیسیز انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے اپنی لینیج رکھتے ہیں, صرف اپنے پرسنل بزنس انٹرسٹ کے لیے نہیں. وہ ایک ایسے بزنس کے کھلاڑی ہیں ایلون مسک کی طرح, جو بزنس کے لیے, بزنس اٹ سیلف ایک سائنس ہے, اس کے لیے صرف بات کرتے ہیں. اپنے مفادات ان لوگوں نے بہت حاصل کر لی اور بھی کرتے رہیں گے, آفٹر آل دے آر بگ پلیئرز. لیکن بنیادی مسئلہ ان کا بزنس کی سائنس سے ہے. تو بہرحال یہ باتیں جو کیون اولیری نے کی یہ آپ کے سامنے ہیں, وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی کڑی باتیں کہتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا لب و لہجہ میں نے ان کا پہلے نہیں سنا دیکھا. ایک دکھ, فرسٹریشن, غصہ سائملٹینیسلی ان کی ان باتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اب ایلون مسک کی میں ایک جو کوٹ ٹویٹ ہے وہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں. کسی نے لکھا کہ ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ کہ ایلون مسک وی نیڈ یور ہیلپ ان کینیڈا گیٹنگ ریڈ آف ٹروڈو. تو انہوں نے لکھا کہ ہی ول بی گون ان دا اپ کمنگ الیکشن. تو ایلون مسک خود ایک گریٹ کینیڈین ہے, وہ کہتے ہیں ہی ول بی گون ان دا اپ کمنگ الیکشن. تو اس سے پہلے بھی ایلون مسک ٹروڈو کو کھینچ چکے ہیں. جب ٹرکرز کے پروٹیسٹ تھے تب بھی وہ لکھا کرتے تھے کہ تم ایک ڈکٹیٹر ہو, اس طرح کی باتیں وہ لکھتے تھے, وہ ٹھیک لکھتے تھے. اور ٹروڈو نے واقعی ہی ہمارا برا حال کر دیا ہے. ٹروڈو کے ساتھ ہمارا گلہ بھی ہے, غصہ بھی ہے, شکوہ بھی ہے, مگر ہم ہاتھ باندھ کے ٹروڈو سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بڑی ہو گئی بھائی جان, اب ہماری جان چھوڑیں. آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں اور آپ چلے جائیں, اور کیون اولیری کی یہ بات سن لیں کہ اگر آپ کی جگہ پہ اس دیش کو چلانے کے لیے کوئی بکرا بھی آ جائے تو آپ سے بہتر ہے.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.